بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحوائج، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا معجزہ۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ضعیف مومنہ ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کا ایک فرزند تھا۔ وہ جنگل روزانہ جاتا اور لکڑیاں چن کر لاتا، ان کو فروخت کرتا اور دونوں ماں بیٹے انہی چند پیسوں میں گزارا کرتے اور خدا کا شکر ادا کرتے۔ اسی طرح اس لڑکے کی عمر 15 یا 16 سال کی ہو گئی۔ اتفاق سے ایک دن یہ لڑکا بادشاہ وقت کے محل کی طرف سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی لڑکی جو نہایت ہی خوبصورت تھی پر اس کی نظر پڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، مگر دل میں کہنے لگا میں ایک غریب مزدور ہوں، بھلا اس لڑکی سے میری شادی کس طرح ہو سکتی ہے؟ بادشاہ ہرگز اس کی شادی میرے ساتھ کرنا پسند نہ کرے گا۔ یہی سوچتا ہوا گھر آیا اور گھر آتے ہی چارپائی پر لیٹ گیا، نہ کھانا کھایا نہ اپنی والدہ سے بات کی۔ والدہ کو اپنے بیٹے سعید حیدر کی طرف سے فکر دامن گیر ہوئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، آج خلاف عادت تم کیوں خاموش ہو؟ نہ کھانا کھایا اور نہ بات کی، کیا کچھ طبیعت ناساز ہے یا کوئی رنج ہے؟ بہت اصرار کے بعد سعید حیدر نے کہا کہ آج میں بادشاہ کے محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کے محل کے بالا خانے پر بادشاہ کی لڑکی کھڑی تھی جو نہایت خوبصورت ہے۔ اگر میں اس سے شادی کرنا چاہوں تو بادشاہ ہرگز میرے ساتھ اس کی شادی نہ کرے گا۔ یہ بات سن کر اس کی والدہ نے تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، کھانا کھاؤ اور پھر چلو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے ساتویں امام ہیں، ان کو تمام ذکر سنائیں گے، اگر قسمت میں ہے تو ان کی مدد سے آسان ہو جائے گا۔ نا امید نہ ہونا چاہیے، خدا مالک ہے، وہ چاہے تو ادنا کا اعلیٰ کر دے، وہ ذرہ نواز ہے۔ یہ سن کر لڑکے نے کھانا کھایا اور دونوں والدہ اور بیٹا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کے بعد اپنا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے سن کر امید دلائی اور کہا خدا سب کا کارساز ہے، اس کے لیے غریب اور امیر یکساں ہیں۔ تم جنگل سے چند اینٹیں لاؤ، کچھ بڑی اور کچھ آدھی اور چوتھائی اور کچھ کنکریاں۔ جب ماں بیٹے نے اینٹیں وغیرہ لا کر دیں تو ان پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک کپڑا ڈال دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی۔ ان کی دعا کی برکت سے فوراً اینٹیں سونے چاندی کی بن گئیں اور کنکریاں یاقوت، زمرد، پخراج، نیلم، گرز بیش بہا جواہرات بن گئے۔ پھر لڑکے سے کہا تم بادشاہ کے پاس جا کر اپنا مدعا بیان کرو۔ چنانچہ یہ لڑکا سعید حیدر بحکم امام علیہ السلام بادشاہ کے پاس گیا۔ اس کے داہنے بائیں 2 وزیر بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے دیکھ کر کہا کہ یہ کون آ رہا ہے، اس کو نکالو۔ دائیں جانب کے وزیر نے کہا آنے دو، کوئی حرج نہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ کس مقصد سے آ رہا ہے۔ بائیں جانب والے وزیر نے بادشاہ کے کہنے کے مطابق اس کو روکا، لیکن دوسرے وزیر کے سمجھانے پر اس کو بادشاہ کی ملاقات کی اجازت مل گئی۔ تو وزیر نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو، بیان کرو۔ تب اس نے اپنا مقصد بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ بگڑ گیا اور کہا کہ اس کو نکالو یہاں سے، یہ اس پھٹے حال سے میری لڑکی سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، نکالو جلدی۔ مگر دائیں جانب والے وزیر نے بادشاہ کو پھر سمجھایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو، جہاں لڑکی ہوتی ہے وہاں اچھے برے پیغام آتے ہی ہیں، آپ اس کو دھکے دے کر نہ نکالیں، بلکہ کچھ شرائط لگائے دیتے ہیں، نہ اس سے شرائط پوری ہوں گی نہ دوبارہ آئے گا۔ بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ وزیر نے کہا میاں لڑکے، سونے چاندی کی جتنی بھی اینٹیں لا سکتے ہو لے آؤ اور جواہرات بھی لاؤ۔ اگر تم نے یہ چیزیں حاضر کر دی تو تم کو اپنی فرزندی میں لینا منظور کر لیا جائے گا۔ یہ سن کر سعید حیدر اپنے گھر آیا اور والدہ کو لے کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام و کمال جو کچھ بھی اس کے ساتھ بادشاہ کے یہاں گزرا تھا بیان کر دیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا،
یہ کل رقم سونے چاندی کی اینٹیں اور تمام جواہرات لے کر بادشاہ کے پاس جاؤ۔ جب دوسرا دن ہوا تو تمام اینٹیں اور جواہرات لے کر بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ وزیروں نے خوان پوش اٹھا کر دیکھا تو ان سونے چاندی کی اینٹوں اور جواہرات سے تمام دربار جگمگا اٹھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ دنگ رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا، یہ چیزیں تو میرے خزانہ میں بھی نہیں ہیں۔ اس قدر بوسیدہ لباس والا لڑکا ایسے بیش بہا جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے لے کر آیا ہے؟ لیکن پھر بھی اپنی دانست میں بادشاہ نے نہایت غور و فکر کے بعد حکم دیا کہ یہ سب کچھ خزانے میں پہنچا دو اور لڑکے کو دربار سے نکال دو۔ پھر وزیر نے اس کو سمجھایا اور کہا، آپ ایسا نہ کریں، جب اتنا مال و جواہرات ہماری شرط کے مطابق لے آیا تو اس کے گھر بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ ایسا لڑکا آپ کو نہ ملے گا، خدا کے نام پر منظور کر لے۔ چنانچہ وزیر کے سمجھانے سے بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے شادی کا اقرار کر لیا۔ سعید حیدر دربار سے خوش رخصت ہوا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہو کر ماجرا بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، اب تمہارے ساتھ شادی ہو جائے گی، اب جا کر دن تاریخ مقرر کرو اور شادی کر لو۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کی شادی سعید حیدر کے ساتھ کر دی۔ جہیز میں بہت کچھ زر و زیورات اور ساز و سامان اپنی بیٹی کو دیا، لیکن سعید حیدر نے اپنی دلہن کو اسی جھونپڑی میں لا کر اتار دیا۔ لڑکی جھونپڑی کو دیکھ کر بہت حیران و پریشان اور رنجیدہ ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ سوائے میرے سامان کے اس جھونپڑی میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر لڑکے سے کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے کہ تم نے مجھے اس جھونپڑی میں لا کر اتارا اور آپ کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کل جب میرے عزیز و اقارب مجھے لینے کے لیے آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ لڑکے نے جواب دیا، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ صبح کو سب کچھ ہو جائے گا، مصلحت وقت کی وجہ سے یہاں اتارا ہے۔ خیر، وہ خاموش ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو یہ لڑکا حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ لڑکی نے کہا تھا اور جو کچھ اس کو بادشاہ نے جہیز میں دیا تھا تمام حال سے آگاہ کیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ ہوا چاہتا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے زیفر جن کی اولاد میں سے ایک جن کو بلایا اور فرمایا کہ ساز و سامان سے سجا ہوا ایک محل فوراً لاؤ اور وہاں پہنچا دو۔ اس جن نے حکم امام کی تعمیل کی اور ایسا لا کر حاضر کیا کہ جس میں عجیب و غریب سامان آرائش موجود تھا کہ کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ سعید حیدر جب اپنی دلہن کو اس محل میں لے گیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ جب دلہن کے عزیز اس کو لینے آئے تو محل کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ بہرحال جب عزیز اس کو لے کر واپس گئے تو بادشاہ کو بتایا کہ ایسا عمدہ محل ہے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اب یہ لڑکی آنے جانے لگی، خوش و خرم رہتی رہی۔ ایک دن لڑکے سے کہنے لگی، یہ بتاؤ کہ آپ پھٹے حال سے کیوں رہتے تھے اور پہلے مجھے جھونپڑی میں کیوں اتارا اور خود اس جھونپڑی میں کیوں رہتے تھے؟ تب اس نے تمام گزشتہ ذکر سنایا اور کہا، اس طرح میں تم کو دیکھ کر غمزدہ ہوا اور میری والدہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گئیں اور جو کچھ تمہارے گھر سونا چاندی جواہرات وغیرہ لے گئے تھے اور جو کچھ اب تمہارے سامنے موجود ہے وہ سب امام علیہ السلام کا عطا کردہ ہے، ورنہ میں تو ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے کہا، ان امام علیہ السلام کی خدمت میں مجھے بھی لے چلو۔ چنانچہ سعید حیدر اپنی دلہن کو امام علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا۔ جب اس نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں پر گر گئیں اور اس قدر معتقد ہو گئی کہ جان نثار کرنے لگی۔ یہ معجزہ سن کر اس کے عزیز و اقارب بھی ایمان لے آئے۔ جس مومن کو کوئی مشکل درپیش ہو وہ یہ کہانی 11 دن پڑھے، انشاءاللہ بطفیل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت جلد مراد پوری ہوتی ہے۔
اعتقاد شرط ہے، بعد میں جب مراد مل جائے تو امام علیہ السلام کی نیاز نہایت پاکیزہ طریقے سے کھیر پکا کر دلائیں۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔